بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو یار اور سرسر جادوگر۔ غزنی کی فضا اس رات غیر معمولی طور پر بوجھل تھی۔ قلعے کے بلند میناروں پر ہوا سست رفتار میں چل رہی تھی اور شہر کی گلی کوچوں میں ایک پراسرار سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ سبکتین کے محل کے اندر بھی سکوت چھایا ہوا تھا، مگر بادشاہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لہریں گہری ہو چکی تھیں۔ دربار میں چند خاص امراء اور وزیر جمع تھے۔ چراغوں کی مدھم روشنی ان کے سنجیدہ چہروں پر پڑ رہی تھی۔ بادشاہ نے سب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے اہل دربار، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے سرحدی علاقوں پر ایک نئی آفت نازل ہو چکی ہے۔ ایک جادوگر جس کا نام سرسر ہے، خراساں کے میدانوں سے نکل کر ہمارے گاؤں اجاڑنے لگا ہے۔ اس کے جادو نے کئی بستیوں کو خاک کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ لوگ دہائی دے رہے ہیں، لیکن ہماری فوج کے سپاہی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے۔ جو بھی اس سے لڑنے جاتا ہے یا تو غائب ہو جاتا ہے یا لاش کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ نیا فتنے باز شخص اگر نہ رکا تو ہمارا پورا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک شور سا اٹھا۔ کچھ وزیروں نے کہا کہ فوج کو مزید بڑھایا جائے، کچھ نے کہا دوسرے علاقوں کے بادشاہوں سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے گہری سانس لی اور بولا، جاں پناہ، جادوگر کو جادو یا فوج سے شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے عقل اور تدبیر کا آدمی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسا شخص کا نام پیش کروں جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ بادشاہ نے چونک کر کہا، کون ہے وہ؟ وزیر مسکرایا، وہی جو زنبیل کا مالک ہے، چلاکی اور عقل میں یکتا ہے، عمرو یار، وہی جسے ہم سب جانتے ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں عمرو یار، وہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے، فوراً اسے بلاؤ۔ اگلی صبح شہر کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ لوگ جانتے تھے جب بھی عمرو آتا کوئی عجیب و غریب مہم شروع ہونے والی ہے۔ وہ لمبا کرتا پہنے، کندھوں پر زنبیل ڈالے، ہاتھ میں عصا لیے قلعے کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اور چہرے پر اعتماد کی روشنی تھی۔ محل میں پہنچتے ہی بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ عمرو نے دھیان سے سنا، پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ وزیر ہنس پڑا، یہ کیا؟ ایک معمولی پتھر سے سرسر جیسے جادوگر کا مقابلہ کرو گے؟ عمرو نے مسکرا کر کہا، جناب وزیر، آپ کو تو معلوم ہے نا، میرا ہتھیار کبھی معمولی نہیں ہوتا۔ یہ پتھر کا رات مجھے خواب میں ملا ہے، اس میں راز چھپا ہے جو سرسر کے خلاف میری پہلی تدبیر ہوگا۔ بادشاہ نے اعتماد سے سر ہلایا، عمرو، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہارے کارنامے معجزوں سے کم نہیں۔ تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، بس ہمارے لوگوں کو اس جادوگر سے نجات دلاؤ۔ اسی شام خبر آئی کہ سرسر جادوگر نے قلعے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ایک بستی کو نشانہ بنایا ہے۔ عمرو نے زنبیل کندھے پر ڈالی اور چند بہادر ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں کا رخ کیا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو آسمان سیاہ بادلوں سے بھر چکا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے۔ مٹی اور گرد نے دن کو رات میں تبدیل کر دیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار فضا کو لرزا رہی تھی۔ ایک پہاڑی پر ایک لمبا قد، خوفناک چہرہ، سرخ آنکھوں والا شخص کھڑا تھا۔ یہی سرسر جادوگر تھا۔ اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور وہ منتر پڑھ رہا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ ہوا اور زور پکڑ رہی تھی۔ عمرو نے زنبیل کھولی اور وہی پتھر نکال کر زمین پر زور سے مارا۔ اچانک ایک نیلا دھواں اٹھا اور لمحوں میں آندھی تھم گئی۔ آسمان صاف ہو گیا، بادل چھٹ گئے اور سورج کی روشنی دوبارہ بستی پر پڑی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ سب کی نظریں اب سرسر جادوگر اور عمرو یار پر تھیں۔ سرسر جادوگر نے غصے سے چیخ کر کہا، عمرو یار، تو نے میری ہوا کو روکنے کی جرت کی، جان لے اب تیرا انجام وہی ہوگا جو دوسروں کا ہوا ہے۔ عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے بھی کئی جادوگر یہی دعویٰ کرتے رہے، انجام ہمیشہ ان کا ہوا، میرا نہیں۔ سرسر جادوگر نے دونوں ہاتھ بلند کیے تو آسمان پر اچانک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ وہ کالے پرندے بجلی کی طرح تیزی سے بستی پر جھپٹنے لگے۔ لوگ دوبارہ خوف زدہ ہو گئے۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمکتی ہوئی چادر نکال لی۔ جیسے اس نے چادر ہوا میں لہرا کر پھیلائی، پرندے اس سے ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ لمحوں میں پورا آسمان صاف ہو گیا۔ سرسر جادوگر کی آنکھوں میں شعلے بڑک اٹھے۔ اس نے چیخ کر کہا، عمرو یار، تو سمجھتا ہے تیری زنبیل مجھے ہرا دے گی؟ میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل جادو کیا ہوتا ہے۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا تو زمین دہل گئی۔ اچانک بستی کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ لوگ چیخ اٹھے۔ عمرو نے پرسکون لہجے میں کہا،
ہائے بیچارہ سرسر جادوگر، آگ سے ڈرانا چاہتا ہے، یہ آگ تیرے لیے ہی وبال بنے گی۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکالا اور شعلوں کی طرف کر دیا۔ لمحوں میں وہ شعلے خود سرسر جادوگر کی طرف پلٹ گئے۔ سرسر جادوگر جلدی سے ہوا میں اچھلا اور پہاڑی کی اوٹ میں جا کر غائب ہو گیا۔ لوگوں نے نعرہ لگایا، امرو یار زندہ باد، امرو یار ہماری جان بچانے والا ہے۔ امرو یار نے لوگوں کو تسلی دی اور بستی کو محفوظ کرنے کے بعد محل کی طرف واپسی اختیار کی۔ بادشاہ نے خوشی سے اس کا استقبال کیا، مگر امرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جاہ پناہ، یہ صرف شروعات ہے۔ سرسر جادوگر آسانی سے شکست کھانے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑائی لمبی اور خطرناک ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ امرو یار نے مسکرا کر کہا، منصوبہ تو ہمیشہ بنتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے، سرسر جادوگر کو ہرانے کے لیے ہمیں اس کے جادو کا راز معلوم کرنا ہوگا، اور یہ راز اس کے قلعے کے اندر چھپا ہے، جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ غزنی کا دربار ایک بار پھر سجا ہوا تھا۔ امرو یار کے کارنامے کی خبریں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ لوگ یہ کہتے نہ تھکتے تھے کہ امرو نے آندھی روکی، پرندوں کو بھگایا، آگ کو پلٹایا، مگر امرو یار جانتا تھا کہ یہ تو بس آغاز ہے۔ بادشاہ سبکتین نے امرو کو دربار میں بلایا۔ امرو، تم نے پہلی بار ہی سرسر جادوگر کو شکست دے کر ہماری جانیں بچائیں، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے گا۔ اس بار اس کے وار زیادہ خطرناک ہوں گے، ہمیں اس کے قلعے اور طاقت کے راز جاننے ہوں گے۔ امرو نے مسکرا کر زنبیل پر ہاتھ پھیرا، جاہ پناہ، آپ درست فرماتے ہیں۔ سرسر جادوگر کا قلعہ خراساں کی وادی کے اس پار ہے، جس کے گرد صحرا اور پہاڑ ہیں۔ وہاں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا، لیکن اگر راز تک پہنچنا ہے تو مجھے وہاں جانا ہوگا۔ وزیر نے پریشانی سے کہا، وہ جگہ جنات اور اسیبوں کا گھر سمجھی جاتی ہے، کیا تم اکیلے جا سکو گے؟ امرو نے کہکا لگایا، وزیر صاحب اکیلا؟ میرے ساتھ زنبیل ہے، اور زنبیل کے ساتھ امرو کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ امرو نے چند دن تیاری کی۔ زنبیل میں اس نے کئی نایاب چیزیں ڈال لیں، جادو توڑنے والے آئینے، سونے کی باریک زنجیریں، پتھروں کے گندا تعویذ، خوشبودار لکڑیاں جو اسیب بھگا دیتی تھیں۔ پھر اس نے چند وفادار ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا۔ یہ وہی تھے جو اس کے ساتھ پہلے بھی مہموں میں جا چکے تھے۔ سفر شروع ہوا۔ دن بھر وہ صحرا میں چلتے، رات کو پہاڑوں کے دامن میں خیمے لگاتے۔ راستے میں کئی خطرے آتے، کبھی زہریلے سانپوں نے حملہ کیا، کبھی جنگلی بھیڑیوں نے گھیر لیا، مگر امرو نے ہر بار اپنی چالاکی اور زنبیل کی چیزوں سے ساتھیوں کی جان بچائی۔ ایک رات جب سب آگ کے گرد بیٹھے تھے تو ایک ساتھی نے پوچھا، امرو بھائی، یہ سرسر جادوگر آخر ہے کون؟ اس کا اثر راز کیا ہے؟ امرو نے سوچ میں ڈوبی آواز میں کہا، کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانے میں ایک عالم کا شاگرد تھا، مگر علم سے فائدہ لینے کی بجائے اس نے جنات سے دوستی کر لی۔ اس نے ہواؤں پر قابو پانے کے لیے شیطانی منتر پڑھے اور اپنی روح بیچ دی، اسی لیے اسے سرسر کہا جانے لگا، یعنی ہوا کا حاکم۔ سب کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے۔ امرو نے ہنس کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو، جادوگر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے، ہمیں وہ کمزوری ڈھونڈنی ہے۔ چند دن بعد وہ لوگ اس وادی میں پہنچے جہاں سرسر جادوگر کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ عام قلعوں سے مختلف تھا۔ اس کی دیواریں پتھر کی نہیں بلکہ سیاہ شیشے جیسی چمکتی ہوئی تھیں۔ اس کے برج آسمان کو چھوتے تھے اور چاروں طرف عجیب سی سرسراہٹ کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ امرو نے غور سے دیکھا، قلعے کے اوپر ہوا کا ایک بگولا مسلسل گھوم رہا تھا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت پہرا دے رہی ہو۔ ایک ساتھی نے خوف زدہ ہو کر کہا، یہاں جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ امرو نے مسکرا کر کہا، دوستو، موت کو وہی دیکھتا ہے جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے اس کے لیے راستے خود کھل جاتے ہیں۔ امرو قلعے کے قریب پہنچا تو اچانک زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ دھویں کے اندر سے عجیب الخلقت مخلوق نکلی، آدھے انسان اور آدھے پرندے۔ ان کے پنجے لوہے کے تھے اور آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ امرو یار نے فوراً زنبیل سے خوشبودار لکڑی نکالی اور جلائی۔ دھواں خوشبو میں بدل گیا۔ وہ مخلوق ایک لمحہ ٹھٹک گئی، پھر دردناک آواز نکال کر زمین میں واپس غائب ہو گئی۔ ساتھی حیران رہ گئے، یہ کیسا جادو تھا؟ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ قلعے کا پہلا جال تھا۔ سرسر جادوگر چاہتا ہے کہ کوئی اندر نہ پہنچ سکے، لیکن یہ تو ابھی شروعات ہے۔ آخرکار امرو اور اس کے ساتھی قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں کے مناظر نے سب کو حیران کر دیا۔ قلعے کے حال میں درخت اگے ہوئے تھے، جن کے پتے لوہے کے تھے۔ روشنی کے لیے چراغ نہیں بلکہ آسمان سے نیلی بجلی کی کرنیں لٹک رہی تھیں۔ دیواروں پر عجیب تحریریں گندا تھیں جو جنات کی زبان معلوم ہوتی تھی۔ اچانک ہال کے درمیان ایک کرسی گھومنے لگی، اس پر سرسر جادوگر بیٹھا تھا۔
اس کی سرخ آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں اور چہرے پر غرور کی مسکراہٹ تھی۔ تو آخر کار میرے قلعے تک پہنچ ہی گیا عمرو یار، اس نے غرور سے کہا، لیکن یہاں آنا تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ عمرو یار نے کہکا لگایا، غلطی تو وہ کرتے ہیں جو سرسر جیسے جادوگروں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ تم خطرناک ہو، اسی لیے آیا ہوں۔ سرسر نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، قلعے کی چھت سے تیز ہوا کے بگولے اترے اور عمرو یار کو گھیرنے لگے۔ ساتھی چیخ اٹھے، مگر عمرو نے زنبیل سے ایک آئینہ نکالا۔ جیسے اس نے آئینہ بگولے کے سامنے کیا، ہوا پلٹ گئی اور قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر غائب ہو گئی۔ سرسر جادوگر کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے چونک اٹھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے جادو کو پلٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ عمرو یار نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، زنبیل والا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ سرسر جادوگر نے غصے میں کہکا لگایا، عمرو یار تم سمجھتے ہو کہ زنبیل سے مجھے ہرا دو گے؟ میرا راز یہ ہے کہ میری طاقت اس قلعے کی دیواروں میں چھپی ہے۔ جب تک یہ دیواریں سلامت ہے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ سن کر عمرو کے ذہن میں بجلی کوندی۔ اس نے ساتھیوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، پھر زنبیل سے ایک چھوٹا سا پتھر نکال کر دیوار کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر لگا، دیوار سے دھواں اٹھا اور ایک شگاف پڑ گیا۔ سرسر جادوگر چیخ اٹھا، نہیں، تم نے میری جان پر وار کیا ہے۔ قلعے کی دیوار میں شگاف پڑنے کے بعد ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ جیسے ہی دھواں پھیلا، قلعے کی زمین لرزنے لگی۔ سرسر جادوگر کے چہرے پر پہلی بار خوف کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور غصے میں چیخا، عمرو تو نے حد پار کر دی، اب میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز گونجی تو پورا قلعہ لرزنے لگا، دیواروں سے سائے نکلنے لگے۔ یہ سائے عام سائے نہیں تھے، بلکہ بھوت جیسے وجود تھے جن کی آنکھیں جلتے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ انہوں نے عمرو اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ ساتھی خوف زدہ ہو گئے۔ ایک نے لرزتی آواز میں کہا، عمرو بھائی یہ کیا بلا ہے؟ یہ تو ہمارے جسم سے گزر جاتے ہیں۔ واقعی وہ سائے کسی جسم کے محتاج نہ تھے۔ جب ساتھیوں نے تلوار سے وار کیا تو وہ سائے لمحے بھر میں غائب ہو کر دوسری طرف ظاہر ہو جاتے۔ عمرو یار پرسکون انداز میں مسکرایا، یہ اصل میں اس کے قلعے کے دیواروں کے جادو کا حصہ ہے، انہیں جسمانی ہتھیار سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چراغ نکالا۔ چراغ میں تیل پہلے سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی عمرو نے اسے جلایا، روشنی پورے حال میں پھیل گئی۔ سائے ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھے، ان کی شکلیں بگڑنے لگیں اور پھر وہ چیختے ہوئے دیواروں میں واپس گھس گئے۔ سرسر جادوگر نے غصے سے دانت پیس کر کہا، حرام زادے عمرو یار، تو نے میرے سائے بھی ختم کر دیے، مگر یہ مت بھول کہ میں سرسر ہوں، ہوا کا بادشاہ، طوفان کا حاکم۔ سرسر جادوگر نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ قلعے کی چھت سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور آسمان سے گھومتا ہوا بگولا اترا۔ یہ بگولا لمحوں میں عمرو اور اس کے ساتھیوں کے گرد قید کی طرح بند ہو گیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ساتھی زمین پر گرنے لگے۔ ایک بولا، ہم بچ نہیں پائیں گے، یہ ہوا ہمیں کچل دے گی، مگر عمرو پرسکون رہا۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا بانسری نما آلہ نکالا، اس پر مخصوص دھن بجانے لگا۔ حیرت انگیز طور پر ہوا کی رفتار کم ہونے لگی، بگولا تھم گیا اور آخر کار ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ سرسر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دھن کس نے تجھے سکھائی؟ عمرو نے مسکرا کر کہا، یہ دھن ایک بزرگ نے مجھے برسوں پہلے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ دھن ہواؤں کو سکون دیتی ہے۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ ایک دن میرا مقابلہ تیرے جیسے جادوگر سے ہوگا۔ سرسر جادوگر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر قلعے کے اندرونی حصے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، اگر ہمت ہے تو میرے اصل کمرے تک آ جا، وہاں میں تجھے ایسا منظر دکھاؤں گا جسے دیکھ کر تیرا دماغ پھٹ جائے گا۔ عمرو نے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک لمبی راہداری سے گزرے جس کی دیواروں پر نیلی روشنی کے چراغ جل رہے تھے۔ ہر چراغ کے نیچے جنات کی شکل کے نقوش گندہ تھے۔ آخر کار وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک شیشے کا ستون کھڑا تھا، اس کے اندر کچھ گھوم رہا تھا، ہوا کا ایک قید بگولا جس میں انسانی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سرسر نے غور سے کہا، یہ ہے میری طاقت کا راز، یہ ستون میری جان ہے، اس کے اندر سینکڑوں سال پہلے قید کی گئی ہواؤں کی روحیں ہیں۔ جب میں منتر پڑھتا ہوں تو یہ روحیں میرے حکم پر طوفان بن جاتی ہیں۔ جب تک یہ ستون سلامت ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ساتھی خوف سے کانپ اٹھے۔ عمرو نے غور سے ستون کو دیکھا اور بولا، تو اصل میں یہ قلعہ نہیں، یہ ستون تیرا راز ہے۔ سرسر نے کہکا لگایا اور کہا کہ یہ راز تجھے مار ڈالے گا۔
सरसर जादूगर ने मंत्र पढ़ा तो सतून के अंदर का बगोला जोर से घूमने लगा। लम्हों में उसमें से हवाओं की रूहें निकलकर कमरे में फैल गईं। वो रूहें नजर न आती थीं, मगर उनके कदमों की चाप सुनाई देती थी। अचानक एक साथी हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। दूसरा साथी दम घुटने से बेहोश हो गया। उमरू ने जंजीर खोली और उसमें से तावीज़ों वाली जंजीर निकाली। उसने जंजीर को सतून के करीब फेंका। जंजीर सतून के गिर्द लिपट गई और हवा की रफ्तार कम होने लगी। सरसर जादूगर गुस्से में चीखा, नहीं, यह जंजीर मेरी ताकत को रोक रही है। उमरो यार ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, हर जादूगर की कमजोरी होती है। मगर सतून टूटा नहीं, सिर्फ उसकी ताकत कुछ देर के लिए कमजोर पड़ी। सरसर जादूगर ने अपनी छड़ी लहराकर जंजीर को तोड़ दिया। इस दौरान उमरो यार के दोनों साथियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सतून पर झपट कर अपने जिस्म उसके साथ लिपट दिए। हवा के बगोले ने इन्हें कुचलना शुरू किया, मगर उन्होंने आखिरी सांस तक जंजीर को पकड़ रखा। उमरू की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मौका गनीमत जाना। उसने जंजीर से जादू तोड़ने वाला आईना निकाला और सतून की रोशनी पर डाल दिया। रोशनी पलटकर सरसर पर गिरी। वो लम्हे भर के लिए अंधा हो गया। आह मेरी आंखें, वो चीखा। उमरू ने उसी लम्हे सतून पर एक और पत्थर मारा। सतून लरजने लगा। उसके अंदर से चीखों की आवाज़ें और तेज़ हो गईं। सरसर जादूगर गुस्से में पागल हो गया। उसने ज़मीन पर ज़ोर से छड़ी मारी तो कमरा फटने लगा। दीवारों से दरारें निकल आईं और पूरा किला हिलने लगा। उमरू, अगर मेरा सतून टूटा तो यह किला भी तबाह हो जाएगा, और याद रख, तो भी इसके साथ ही दफन होगा। उमरू ने अपने साथियों को पुकारा, दोस्तों, अब फैसला कुन वक्त आ गया है। या तो हम इस सतून को तोड़कर सरसर का खात्मा करेंगे, या फिर हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएंगे। रात के सन्नाटे में खरासान की पहाड़ियाँ अजीब पुरस्रार मंजर पेश कर रही थीं। चांद बादलों में छुपा हुआ था और ज़मीन पर गहरा अंधेरा छा गया था। दूर कहीं हवा के शोर के साथ भेड़ियों के रेवड़ की घंटियाँ बज रही थीं। ये वही मुकाम था जहाँ सरसर जादूगर ने अपनी खुफिया पनाहगाह बना रखी थी। उमरो यार ने अपनी जंबील मजबूती से संभाल ली और एक पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। इसके साथ इसके चंद मुखलिस साथी भी थे, मगर सबकी नज़रें उमरू पर जमी थीं कि वो कब कोई नया हरबा निकालेगा। उमरो यार के दिल में एक ही वही सवाल गूंज रहा था, सरसर जादूगर को शिकस्त कैसे दी जाए। वो आम जादूगर नहीं, बल्कि इसके पास ऐसी किताब है जिससे वह हवा को गुलाम बना लेता है। जब तक वो किताब इसके कब्जे में है, वो नाकाबिले शिकस्त है। इस दौरान सरसर जादूगर अपनी खुफिया गार में बैठा शोलों से खेल रहा था। इसके सामने खुली हुई किताब थी जिस पर अजीबो गरीब कलमात दर्ज थे। इसकी आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी और होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उमरो यार, सरसर गुराया, अब तो मेरे जाल में फंसेगा। मैंने ज़मीन के जिन्नात से भी मुआहिदा कर लिया है। अब ना सिर्फ हवा बल्कि ज़मीन भी मेरे हुक्म पर चलेगी। इसने एक मिट्टी का प्याला उठाया और उसमें अपना खून टपकाया। फिर कुछ मंत्र पढ़कर प्याला ज़मीन पर अंढेल दिया। अचानक गार की दीवारें लरजने लगीं और ज़मीन से खौफनाक देव नमूदार हुआ, जिसका जिस्म पत्थरों से ढका हुआ था। मेरे आका, देव ने भारी आवाज़ में कहा। सरसर जादूगर ने हुक्म दिया, जा उमरो यार को तलाश करके ले आ। उमरो यार अभी पहाड़ी की ढलवान पर खैमे लगाने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक ज़मीन हिलने लगी। सब सिपाही खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। पहाड़ फटने लगे और उसके अंदर से एक देव बरामद हुआ जो कई गज लंबा था। उमरो यार कहाँ है? देव की आवाज़ गूंजी। उमरो यार हंसते हुए आगे बढ़ा, मैं हूँ उमरू, मगर तुम्हें मुझे पकड़ने से पहले ज़रा मेरा ये तोहफा देखना होगा। ये कहकर इसने जंबील से एक छोटा सा शीशा निकाला और देव के सामने कर दिया। शीशे में देव ने अपना अक्स देखा तो वो चौंक उठा। इसके पथरीले जिस्म पर एक लम्हे के लिए लर्जिश तारी हो गई। उमरू ने मौका गनीमत जानकर जंबील में हाथ डाला और उसमें से एक रस्सी निकालकर देव की गर्दन पर फेंक दी। रस्सी लम्हे भर में सांप बन गई और देव को जकड़ लिया। देव ने जोर लगाया, मगर सांप की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। उमरू ने कहका लगाया, सरसर, तेरा पहला वार नाकाम हुआ। ये खबर जब सरसर जादूगर को मिली तो उसके तन बदन में आग लग गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं, कोई मेरे देव को शिकस्त नहीं दे सकता। उमरो यार ज़रूर किसी खुफिया इलम तक पहुंच चुका है। इसने किताब के अवराक उलट पलट किए और एक नया मंत्र पढ़ा। अचानक गार में तूफानी हवाएं भर गई। सरसर जादूगर ने अपनी ताकत को मरकूज करके एक भूतनी को बुलाया जो अंधेरों की रानी कहलाती थी। जा उमरू को अंधेरों में गुम कर दे ताकि वो कभी सूरज ना देख सके।
اگلی رات جب عمرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگ کے گرد بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو اچانک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ آگ بجھ گئی، چاند ڈوب گیا، ستارے غائب ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات کو کسی نے کالا کپڑا اوڑھ دیا ہو۔ عمرو نے زنبیل کھولی مگر کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ ساتھی خوف سے چیخنے لگے۔ اسی وقت ایک خوفناک آواز آئی، عمرو اب تو ہمیشہ کے لیے اندھیروں کا قیدی بنے گا۔ عمرو نے سکون سے جواب دیا، اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو، ایک ننھی سی روشنی اسے شکست دے دیتی ہے۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا دیا نکالا اور آگ جلائی۔ جیسے ہی دیا روشن ہوا، اندھیرا پیچھے ہٹنے لگا۔ اندھیروں کی رانی غصے سے چیخی اور غائب ہو گئی۔ اب عمرو کو یقین ہو گیا کہ سرسر کی اصل طاقت اسی کتاب میں ہے۔ جب تک وہ کتاب اس کے پاس ہے، سب تدبیریں ناکام رہیں گی۔ مجھے اس کتاب کو حاصل کرنا ہوگا، چاہے جان چلی جائے۔ عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کل ہم ضرور سرسر کی غار پر حملہ کریں گے، لیکن تلواروں سے نہیں، عقل سے۔ تم سب میرے ساتھ رہنا، مگر کسی سے مقابلہ نہ کرنا، صرف میری ہدایت پر عمل کرنا۔ ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح عمرو اور اس کے ساتھی سرسر جادوگر کی غار کے قریب پہنچ گئے۔ عمرو نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا بغل نکالا اور اسے بجایا۔ بغل کی آواز سن کر سرسر جادوگر کے سپاہی باہر نکلے، مگر جیسے ہی وہ عمرو کے قریب پہنچے، زنبیل سے ہزاروں مکڑیاں نکل کر ان پر ٹوٹ پڑی۔ سپاہی خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمرو آگے بڑھ کر غار میں داخل ہوا تو اندر ایک بھیانک منظر تھا۔ دیواروں پر جادوئی نشان تھے، شعلے ناچ رہے تھے اور بیچ میں سرسر اپنی کتاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سرسر نے گھرا کر کہا، آخرکار تو میرے پاس آ ہی گیا۔ عمرو اب تیری موت یقینی ہے۔ عمرو نے مسکرا کر جواب دیا، موت تو ہر کسی کی یقینی ہے سرسر جادوگر، مگر یہ دیکھنا ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ سرسر نے کتاب کھولی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ہوا تیز ہو گئی، پہاڑ کانپنے لگے اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے کچھ نکالا اور سرسر جادوگر کی طرف پھینکا، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ کیا یہ سرسر کو بے اثر کر دے گی یا الٹا عمرو پر بھاری پڑے گی؟ گاؤں کے گرد جادو حصار کھڑا ہو چکا تھا۔ فضا میں عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ بچے سہمی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماؤں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور بوڑھے کانپے ہاتھوں سے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ عمرو یار گاؤں کے بیچ کھڑا چراغ اٹھائے حصار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چراغ کی روشنی سے حصار میں ہلچل پیدا ہو رہی تھی، لیکن یہ اتنا مضبوط تھا کہ آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیاہ پتھر نکالا۔ یہ پتھر اسے ایک درویش نے دیا اور کہا تھا، جب جادو حصار تمہیں قید کرے تو یہ پتھر روشنی کے ساتھ مل کر اندھیرے کو کاٹ دے گا۔ عمرو نے چراغ کی لو کو پتھر کے قریب کیا تو اچانک روشنی تیز ہو گئی، حصار کانپنے لگا اور پھر اس میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ گاؤں والے خوشی سے چیخنے لگے، حصار ٹوٹ رہا تھا، نجات قریب ہے۔ لیکن اسی لمحے آسمان سے بجلی کڑکی، زمین لرز گئی اور ایک دھوئیں کے بادل کے ساتھ سرسر جادوگر خود ظاہر ہو گیا۔ اس کا قد عام انسان سے دوگنا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھا جس پر سانپ لپٹا ہوا تھا۔ گاؤں والے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی سرسر کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، مگر عمرو آگے بڑھا اور مسکرا کر بولا، سرسر جادوگر، یاد رکھ، عیار کی چالاکی کسی جادو سے کم نہیں۔ سرسر نے عصا زمین پر مارا تو زمین شعلے اگلنے لگی۔ گاؤں کے بیچ سے آگ کے ستون اٹھے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ عمرو نے زنبیل سے ایک زرد رنگ کا کپڑا نکالا اور اسے زمین پر بچھایا۔ یہاں یہ کپڑا بچھتا آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ گاؤں والے حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ عمرو کیسے ہر بار زنبیل سے نئی نئی چیزیں نکالتا ہے؟ سرسر نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک منتر پڑھا۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ان میں سے لوہے کے نیزے برسنے لگے۔ گاؤں والے چیخ کر بھاگنے لگے، مگر عمرو نے زنبیل سے ایک بڑا سا ڈال نکالا اور گاؤں والوں کے اوپر تان دیا۔ ڈال اتنی وسیع تھی کہ اس کے نیچے پورا گاؤں سما گیا تھا۔ نیزے ڈھال پر ٹکرا کر ٹوٹ گئے۔ سرسر نے گھرا کر کہا، یہ زنبیل، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، مگر یاد رکھ، زنبیل بھی ہمیشہ تمہیں نہیں بچا سکتی۔ سرسر یہ سب دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ اس نے زور سے چیخا اور اپنے جسم پر منتر پڑھنے لگا۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھا اور وہ ایک خوفناک دیو میں تبدیل ہو گیا۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، مگر اس بار خاموشی رہی، کوئی چیز باہر نہ آئی۔ گاؤں والے گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ اگر زنبیل نے ساتھ نہ دیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ عمرو نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ جنگ صرف میری نہیں، ان بے گناہوں کی بھی ہے، میری مدد فرما۔ اسی لمحے زنبیل میں سے ایک نورانی تلوار نکلی
عمرو تلوار تھامے سرسر دیو ہیکل وجود کی طرف بڑھا۔ گاؤں والے اس کے پیچھے کھڑے نعرے لگانے لگے، عمرو زندہ باد، حق کی جیت ہوگی۔ سرسر نے کہکا لگایا اور اپنی آگ اگلتی ہوئی سانس سے پورے گاؤں کو جلانے کی کوشش کی، مگر عمرو تلوار اٹھائے اس کی طرف لپکا۔ میدان جنگ میں روشنی اور اندھیرے کی ٹکر ہونے والی تھی۔ رات کی گھپ اندھیری گھڑی تھی۔ سرسر جادوگر کی غار دہکتی آگ اور طوفانی ہوا سے لرز رہی تھی۔ غار کے اندر ہر جادوئی علامات چمک رہی تھیں۔ ایک جانب سرخ شعلوں کا دائرہ تھا اور دوسری طرف نیلی روشنی کے اندر سے ڈراؤنے سائے ابھر رہے تھے۔ سرسر کے لبوں پر تیز منتر جاری تھے اور اس کی آواز گرجدار بادلوں کی طرح گونج رہی تھی۔ عمرو یار اپنے خاص انداز میں پرسکون کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ زنبیل اس کے کندھے پر تھی اور نگاہیں سرسر کی کتاب پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اصل جنگ سرسر سے نہیں بلکہ اس کی کتاب سے ہے، جو ہوا، طوفان اور اندھیروں کا غلام بناتی ہے۔ سرسر نے منتر پورا کیا تو غار کی چھت پھٹ گئی۔ آسمان سے کالی آندیاں غار کے اندر گھس گئیں۔ ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ سپاہی زمین پر گر گئے اور تو کچھ ہوا میں اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ سرسر جادوگر نے کہکا لگا کر کہا، عمرو یار، یہ میرا کھیل ہے، تیری عقل اور زنبیل بھی اب بیکار ہے۔ دیکھ، یہ ہوا اب تیری ہڈیاں توڑ ڈالے گی۔ عمرو نے زمین پر ہاتھ مارا اور زنبیل سے ایک پرانا آئینہ نکالا۔ اس آئینے کو اس نے اوپر کی طرف بلند کیا۔ جیسے ہی آندھی کا طوفان آئینے پر پڑا تو ساری ہوا پلٹ کر سرسر جادوگر کی طرف جانے لگی۔ سرسر گھبرا گیا اور کتاب کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ عمرو نے کہا، تیرا جادو پلٹ بھی سکتا ہے سرسر، یہ بات تو بھول گیا تھا نا؟ سرسر جادوگر نے غصے سے زمین پر کتاب مار دی۔ فوراً زمین شک ہوئی اور اس میں سے 3 دیو نکلے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں پتھروں کے ہتھوڑے تھے۔ ان کی چیخوں سے غار لرزنے لگا۔ عمرو کو کچل دو، سرسر جادوگر نے حکم دیا۔ دیو آگے بڑھے، عمرو پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے زنبیل سے ایک سنہری انگوٹھی نکال لی اور انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی جگمگانے لگی اور لمحے بھر میں درجنوں نقلی عمرو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیو حیران رہ گئے، سمجھ نہ سکے کہ اصل عمرو یار کون سا ہے۔ دیو داڑتے ہوئے نقلی عمرو یار پر حملہ کرتے رہے، مگر وہ ہر بار غائب ہو جاتے۔ اسی دوران اصل عمرو یار نے ایک طرف ہو کر زنبیل سے ایک جادوئی رسی نکال کر زمین پر پھینکی۔ رسی لمبی ہوتی گئی اور تینوں دیووں کو باندھ کر گرایا گیا۔ عمرو نے کہکا لگایا، سرسر جادوگر، تیرے دیو بھی تیری طرح دھوکے باز نکلے، بس آواز زیادہ ہے، عقل نہیں۔ سرسر جادوگر اب اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے کتاب کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ کتاب کے ورق خود بخود پلٹنے لگے۔ ہر ورق سے کوئی نہ کوئی بلا نکلتی اور غار کو بھر دیتی، کہیں آگ کے شعلے، کہیں سانپ اور کہیں اندھیروں کے سائے۔ عمرو کے ساتھی خوف زدہ ہو گئے، مگر عمرو نے انہیں تسلی دی، یہ سب فریب ہے، حقیقت صرف ایک ہے، کتاب۔ جب تک یہ کتاب اس کے پاس ہے یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک پتنگ نکالی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ پتنگ اوپر اٹھتی گئی اور سیدھا کتاب سے ٹکرا گئی۔ کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ سرسر چیخا اور کتاب کی طرف لپکا، مگر عمرو اس سے پہلے آگے بڑھ چکا تھا۔ عمرو نے کتاب پکڑ لی۔ اچانک غار کے سارے شعلے بجھ گئے، آندیاں تھم گئیں اور بلائیں غائب ہو گئیں۔ سرسر گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے اور آنکھوں میں شکست کی جھلک۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، کوئی بھی میری کتاب نہیں چھین سکتا۔ عمرو، مجھے کتاب واپس دے دو، میں تجھے تخت و تاج دے دوں گا، خزانے دوں گا۔ عمرو یار نے مسکرا کر جواب دیا، میں نہ تخت کا بھوکا ہوں نہ خزانے کا، میں صرف معصوم لوگوں کو تیری شر سے بچانا چاہتا ہوں اور اب تیرا کھیل ختم ہوا۔ یہ کہہ کر عمرو نے کتاب کو زنبیل میں ڈال دیا۔ زنبیل کی طاقت نے کتاب کو ایسے قید کیا کہ وہ اب کبھی کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ سرسر جادوگر زمین پر گرا اور بے بسی سے چیخنے لگا۔ اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک انسان سے بڑھ کر کچھ نہ رہا تھا۔ جب عمرو محل واپس آیا تو بادشاہ نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگ ڈھول بجا کر جشن منانے لگے۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، زندہ باد عمرو یار، زندہ باد عمرو یار۔ بادشاہ نے کہا، عمرو یار، تو نے وہ کر دکھایا جو فوجیں بھی نہ کر سکیں، تو ہماری سلطنت کا سب سے بڑا ہیرو ہے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میں تو بس ایک عیار ہوں، میرا ہتھیار نہ تلوار ہے نہ نیزہ، صرف عقل اور زنبیل۔ عمرو یار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو، طاقتور دشمن بھی شکست کھاتا ہے اگر ہم عقل اور صبر سے کام لیں۔ جادو، ظلم اور دھوسیں وقتی ہوتے ہیں، لیکن سچائی اور تدبیر ہمیشہ جیتتی ہے۔ کچھ دن تک عمرو بادشاہ کے ہاں مہمان رہا۔ اس کے بعد
بادشاہ نے اسے انعام و کرام دے کر اس کو رخصت کر دیا اور عمرو یار خوشی خوشی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ چلا۔ عمرو ان دنوں ملک روم کے بادشاہ کا شاہی مہمان بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کا خاص پیغام لے کر ملک روم کے بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور ملک روم کے بادشاہ نے اسے اپنا شاہی مہمان بنا لیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اسے انعام و کرام بھی دیا تھا کہ عمرو اس سے بےحد خوش تھا۔ لیکن آج جب وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو کر گیا تو اس نے خلاف معمول بادشاہ کو بےحد رنجیدہ دیکھا۔ حضور بادشاہ سلامت، نصیب دشمنان آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ عمرو نے بڑے ادب سے کہا۔ او نہیں خواجہ عمرو، ہم بیمار نہیں ہیں، لیکن ہم بےحد رنجیدہ ہیں، اس لیے کہ ہماری بیٹی شہزادی انارکلی شدید بیمار ہو گئی ہے اور حکیم اس کا علاج نہیں کر پا رہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا شہزادی کو؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، رات کو وہ اچھی بھلی اپنے خاص کمرے میں سوئی تھی، اور صبح جب کنیزیں اسے جگانے گئی تو وہ بے ہوش تھی، اور تب سے اب تک اسے ہوش نہیں آ سکا۔ سب شاہی حکیم بھی مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، کیا میں شہزادی صاحبہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ، بادشاہ نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ خواجہ عمرو بھی اٹھا اور پھر بادشاہ کے ساتھ وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ایک پلنگ پر شہزادی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور شاہی حکیم اور دوسرے بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے میں مصروف تھے، لیکن ان کے چہروں پر مایوسی کے اثار ہی دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو بادشاہ سے اجازت لے کر شاہی مہمان خانے میں بنے ہوئے ایک علیحدہ کمرے میں آ گیا، اور اس نے دروازہ بند کر کے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اسے دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہزادی انارکلی کو کیا بیماری ہے اور وہ کیسے صحت یاب ہو سکتی ہے؟ عمرو یار نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی انارکلی کو کوئی بیماری نہیں، بلکہ بادشاہ اور شہزادی کے خلاف اس کا سپہ سالار آصف سازش کر رہا ہے۔ اس نے ایک کنیز کی مدد سے رات کے وقت شہزادی کی ناک سے جادوئی پھول لگایا دیا تھا، جس کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اگر اس بے ہوشی میں 2 روز گزر گئے تو شہزادی ہلاک ہو جائے گی، اور چونکہ بادشاہ کو شہزادی سے بےحد محبت ہے، اس لیے وہ بھی اس کے ہلاک ہونے پر شدید بیمار ہو جائے گی، اور اس طرح سپہ سالار کی سازش کامیاب ہو جائے گی اور وہ ملک پر قبضہ کر کے خود بادشاہ بن جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس سازش کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ اس جادوئی پھول کا ایک ہی توڑ ہے، اور وہ کہ 7 رنگا پھول جو کہ ہر 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ملک آذر کے شمال میں ایک واقع کھنڈر نما قلعے کے اندر موجود ہے، اور سپہ سالار کو بھی اس کا علم ہے، اس لیے اس نے اس کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے سپاہی تعینات کر رکھے ہیں، اور ویسے بھی اس پھول کو ہر آدمی نہیں توڑ سکتا۔ اس پھول کو توڑنے کے لیے پہلے اس کے محافظ اژدھوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور یہ پھول ایک پرانی دلدل کے درمیان ہے جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اگر اس پھول کو 2 روز کے اندر توڑ کر لایا جائے اور شہزادی کو سنگا دیا جائے تو شہزادی ہوش میں آ جائے گی اور سپہ سالار کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا میں اس پھول کو حاصل کر سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا، ہاں، بشرطیہ تم عقل مندی سے کام لو، ورنہ تم خود ہلاک ہو جاؤ گے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ گڑیا جیسی ہو گئیں۔ تو عمرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جیسے اس کے دوبارہ آنے کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ شہزادی اور آپ کے خلاف انتہائی گہری سازش ہو رہی ہے، لیکن ابھی سازش کرنے والے کا علم نہیں ہو سکا۔ البتہ سازش سامنے آ گئی ہے، عمرو یار نے کہا۔ وہ جان بوجھ کر سپہ سالار کا نام چھپا گیا تھا تاکہ بعد میں بتا کر بادشاہ سے مزید انعام حاصل کر سکے۔ کیسی سازش؟ جلدی بتاؤ، بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تو عمرو نے بولنے والی گڑیا کی بتائی ہوئی ساری بات بتا دی۔ اوہ پھر تو اب بہت کم وقت ہے، 2 روز میں ملک آذر پہنچنا اور وہاں سے پھول حاصل کر کے واپس لانا تو ناممکن ہے۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر کہا، آپ بے فکر رہیے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن عمرو یار نے کہا، لیکن کیا؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، اگر آپ اجازت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ زیادہ راہ بھی دے دیں۔ عمرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، اوہ میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گا خواجہ عمرو۔ بادشاہ نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے زور سے تالی بجائی۔ ایک غلام اندر داخل ہوا، سونے کے سکوں سے بری ہوئی 10 تھیلیاں لے آؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا تو غلام واپس چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد سونے کے سکوں سے بری ہوئی 10 تھیلیاں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ لو، یہ تمہارا پیشگی انعام ہے، اگر تم مجھے اور شہزادی کو بچانے میں کامیاب ہوگے تو تمہیں واقعی اس قدر انعام دیا جائے گا
کہ تم 7 بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر بن جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا تو عمرو نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور سونے کے سکوں کی تھیلیاں اٹھا کر اس نے اپنی زنبیل میں ڈال لیں۔ آپ بے فکر رہیے بادشاہ سلامت، میں 10 روز گزرنے سے پہلے پھول لے کر واپس یہاں پہنچ جاؤں گا، عمرو نے کہا، اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ واپس شاہی مہمان خانے میں آیا اور پھر ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اپنی زنبیل سے اس نے اڑن قالین نکالا اور پھر اس پر بیٹھ کر اس نے اسے ملک آذر کے اس ویران کھنڈر قلعے کے قریب پہنچنے کا حکم دیا تو قالین ہوا میں اٹھا اور پھر کافی بلندی پر جا کر وہ انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ اڑن قالین اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا دے گا، اس لیے اس نے اڑن قالین استعمال کیا تھا اور پھر واقعی 1 گھنٹے بعد قالین ایک ویران اور کھنڈر نما قلعے کے قریب زمین پر اتر گیا تو خواجہ عمرو قالین سے اترا اور اس نے قالین لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈالا اور قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ قلعے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے دور سے ایک گھوڑے کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ گھوڑے پر ایک مونچھوں والا آدمی سوار تھا، اس نے سر پر سونے کا بنا ہوا خود پہن رکھا تھا۔ سفید رنگ کا گھوڑا انتہائی رفتار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے چادر سلیمانی نکالی اور اسے اوڑھ لیا، اس طرح وہ اس گھڑ سوار کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا اور سوار ادھر ادھر اس طرح دیکھنے لگا جیسے خواجہ عمرو کو تلاش کر رہا ہو، لیکن خواجہ عمرو چادر سلیمانی کی وجہ سے اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد گھڑ سوار مایوس ہو کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا، لیکن اس بار وہ قلعے کے اندر جا کر عمرو کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ خواجہ عمرو آگے بڑھا اور پھر اس نے قلعے کے قریب جا کر زنبیل میں سے تختی دودی نکال لی اور اسے چادر سلیمانی کے اندر کر کے اس سے مخاطب ہو گیا، تختی دودی مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح پھول حاصل کر سکتا ہوں۔ خواجہ عمرو نے کہا تو تختی دودی پر ایک تحریر ابھر آئی اور خواجہ عمرو سے غور سے پڑھنے لگا۔ خواجہ عمرو، تم چادر سلیمانی اوڑھ کر قلعے میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں ظاہر ہو کر اندر جانا ہوگا اور اندر جانے کے لیے تمہیں گھڑ سوار کو پہلے ہلاک کرنا ہوگا، تم اسے ہلاک کیے بغیر ویران قلعے کے اندر گئے تو تم خود بخود ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ خواجہ عمرو نے پوچھا۔ اگر تم اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اس حالت میں اسے خنجر مار دو تو یہ ہلاک ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ تختی دودی پر تحریر ابھری اور پھر اس پر سرخ رنگ چھا گیا، اس کا مطلب تھا کہ اب تختی مزید کچھ نہیں بتا سکتی، تو خواجہ عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور چادر سلیمانی اتار کر اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا اور پھر وہ تیزی سے قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک طریقہ سوچ لیا تھا، اس نے دیکھا کہ ویران قلعے کے آغاز میں سیڑھیوں کے ساتھ ایک ٹیڑھی دیوار بنی ہوئی تھی جو بہت ڈھلوانی تھی۔ خواجہ عمرو نے سوچا کہ اس دیوار کے کنارے پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا اور پھر جیسے ہی گھڑ سوار آئے گا وہ اس دیوار پر چلتا ہوا اچانک اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائے گا اور اسے خنجر مار کر ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ڈھلوانی دیوار کے اوپر والے سرے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد وہ گھڑ سوار دوڑتا ہوا عین اس کی دیوار کے نیچے ہی پہنچا تھا کہ خواجہ عمرو ڈھلوان پر سے پھسلتا ہوا عین اس کے اوپر پہنچ گیا، لیکن گھڑ سوار بہت ہوشیار تھا۔ اس سے پہلے کہ خواجہ عمرو اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا، اس سوار نے ہاتھ مار کر خواجہ عمرو کو دور دھکیل دیا اور خواجہ عمرو ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ گھڑ سوار تیزی سے گھوڑے کو چکر دے کر واپس آیا تو خواجہ عمرو جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ گھڑ سوار اسے ہلاک نہ کر دے، لیکن اب اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ گھوڑے پر کیسے سوار ہو، تو اس کے ذہن میں ہی فوراً ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے تیزی سے زنبیل سے عرق بے ہوشی نکالا اور جیسے ہی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو خواجہ عمرو نے اس پر عرق پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑا وہیں رک گیا، جبکہ گھڑ سوار کا جسم بھی سست ہو گیا۔ چونکہ عرق کے صرف چند قطرے ہی اس پر پڑے تھے اس لیے وہ بے ہوش تو نہ ہوا لیکن بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔ خواجہ عمرو نے خنجر دودی نکالا اور دوڑ کر ایک بار پھر دیوار پر چڑھا اور دوبارہ چھلانگ لگائی تو اس بار وہ ٹھیک اس سوار کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نے پوری قوت سے خنجر اس پر مار دیا۔ دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور ہر طرف سے دھواں سا پھیل گیا اور ساتھ ہی عمرو ایک بار پھر دھماکے سے نیچے جا گرا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلیں، لیکن جب دھواں چھٹا تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ وہ گھڑ سوار سمیت غائب ہو چکا تھا۔ خواجہ عمرو خوش ہو گیا کہ اب ویران قلعے سے پھول حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس دلدل کے قریب پہنچ گیا جس کے عین درمیان میں 7 رنگا پھول موجود تھا، لیکن دلدل اس قدر وسیع اور خطرناک تھی کہ پھول تک کہ کسی بھی صورت پہنچا نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی عمرو سوچ ہی رہا تھا کہ یک لخت دلدل میں سے 4 خوفناک اژدھوں نے سر باہر نکالے اور تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں عمرو، عقل استعمال کرو،
اچانک اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بندر بیٹھا ہوا تھا جس کا منہ سفید تھا۔ یہ تم بات کر رہے ہو؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، عقل استعمال کرو، عقل سے کام ہو جائے گا، بندر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ تو امرو کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے کہ اچانک اس کے یار ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے زنبیل میں سے اڑن قالین نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اڑن قالین، مجھے اس پھول تک لے چلو تاکہ میں اسے توڑ سکوں۔ امرو نے کہا تو اڑن قالین اڑا اور دلدل کے اوپر اس پھول کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اسی لمحے اژدھے پھر باہر کو نکلے، لیکن اڑن قالین اوپر تھا اور اژدھے اس تک نہ پہنچ سکے۔ پھر عین پھول کے اوپر پہنچ کر اڑن قالین نیچے اترا اور ذرا سا ایک طرف ہو گیا۔ اس طرف اژدھے نہیں تھے، وہ ویران قلعے کے دروازے کی طرف تھے، اور امرو نے ہاتھ بڑھا کر پھول توڑ لیا۔ اب مجھے ملک روم کے بادشاہ تک پہنچا دو اڑن قالین، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اڑن قالین ہوا میں بلند ہو گیا، اور پھر 1 گھنٹے بعد امرو شاہی مہمان خانے کے قریب پہنچ کر قالین سے اترا اور قالین لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال کر وہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ امرو پھول لے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا، اور پھر جیسے ہی پھول شہزادی کو سنگایا گیا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئی، اور امرو نے سپہ سالار کا نام بھی بتا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظ دستے نے اس سپہ سالار کو گرفتار کر کے اس کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے شہزادی کے تندرست ہونے پر بہت بڑا جشن منایا۔